پورے ملک میں بلکہ عالم اسلام میں قربانی کرنے کی رغبت، ذوق اور شوق پایا جا رہا ہے۔ ہر بندہ تڑپ رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اللہ مجھے توفیق دے اور میں اللہ کے راستے میں جانور قربان کروں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہوں۔ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، اگرچہ حالات اس دفعہ کچھ انتہائی مشکلات کے سبب سے پریشانیوں کا باعث ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، جس طرح قربانی ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر اگر بندہ عمل پیرا نہ ہو تو یقین جانیے قربانی کے جانور جتنے بھی بندہ ذبح کر لے، اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تو کردار مانگتے ہیں، قربانی کے ذریعے بندے کے کردار میں نکھار آنا چاہیے، کردار کے اندر بہتری آنی چاہیے اور اللہ رسول کی قربت حاصل ہونی چاہیے۔ لیکن اگر انداز ویسے ہی ہو، روٹین کے، حرام کے پیسوں سے قربانی کر رہا ہے، نافرمانیاں بھی اللہ کی کرتا جا رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، بغاوتیں اللہ کی کرتا ہے، تو محض قربانی کی پھر اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں قربانی سے قبل ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے۔ مختصر سا خاکہ، کن خوبیوں کے مالک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ سب سے پہلی خوبی جو قرآن نے ان کی بیان کی ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ بارہا مرتبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے۔ اور پیارے بھائیوں، سب سے پہلا وصف قربانی کی گردن پر چھری چلانے سے قبل اللہ کہتے ہیں عقیدہ وہ بنائے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور آپ پوری زندگی پڑھ لیں، تین قسم کے معبودوں کا مقابلہ کیا ہے، جو زندہ انسان تھے اور کہتے تھے ہم رب ہیں، میری مرضی سے نظام چلتا ہے۔ نمرود بادشاہ ہے اور اپنی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ وہ خدا جو اپنے آپ کو کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اور بھائیوں، پتہ یہ چلتا ہے سامنے بندہ جتنا مرضی جابر ظالم ہو، کلمہ حق کہنا مومن کی علامت ہے۔ قربانی کرنے والے سے اللہ تقاضا کرتا ہے حق والا جملہ کہا کر، سامنے کھڑا جتنا مرضی دلیر ہو، اس نے تلوار ہاتھ میں پکڑی ہو، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا اس کا آرڈر چلے گا میری گردن اتر جائے گی، اس کا آرڈر چلے گا یہ مجھے قتل کروائے گا۔ قوت ہے، طاقت ہے، افراد ہے، محل بھی اس کا، دربار بھی اس کا، اور کلمہ حق ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ہمارے تو حکمران ہے نا، امریکہ کے آگے لیٹ جاتے، انڈیا کے آگے لیٹ جاتے۔ اور قربانیاں کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، وہ کلمہ حق کہتا ہے، مقابلے میں کوئی بھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے، کبھی ابھی دوسرے بندے نے کلمہ تک نہیں پڑھا، اکیلے ابراہیم ہے، پورا کفر ہے، کفر سے پورا محل پر ہے، لیکن کلمہ حق بلند کیا ہے۔ اور میں ان اللہ رب کون ہے؟ رب زندہ اور مارتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا
بیوقوف ہے نا, بیوقوفی والی باتیں کر رہا ہے. کہا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ, اللہ کون ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے؟ تو کہتا ہے میں رب ہوں. کل کا دن جو طلوع ہونا, سورج کو مغرب سے طلوع کرنا, بُہِتَ الَّذِي کفر, ہوائی نکل گئی. پہلا مقابلہ ابراہیم علیہ السلام نے مقابلہ کیا ہے, حق کا جملہ بلند کیا ہے, نہیں کمپرومائز کیا, ڈپلومیسی نہیں ہے, اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ, بات ہی نہیں ہے. کفر کے پورے محل میں توحید کا پیغام میرے ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے. اور قوم کے کچھ لوگ وہ ہیں ولیوں کی مورتیاں بنا کر, ان کے مجسمے بنا کر, کوئی گھروں میں پوجتا ہے, کوئی کاروبار میں پوجتا ہے, سفر پہ پوجتا ہے. رب نے اس کا تذکرہ کیا ہے, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَمَا. اور بھائیو یقین جاننے اس سے آسان توحید کا ترجمہ پورے قرآن میں نہیں ہے. اس سے آسان انداز میں رب نے توحید سمجھائی ہے, کمال ہی کر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ابو جی ان کی پوجا کر رہے, ان کو سجدے کر رہے, ان کو طواف کر رہے, ان کی عبادت کرتے, یہ دیکھتے نہیں, یہ سنتے نہیں, مدد کر نہیں سکتے. اور قبر میں جو چلا گیا ہے وہ سنتا بھی نہیں, وہ دیکھتا بھی نہیں, مدد کر نہیں سکتا. میرے ابراہیم کہتے ما تعبدو, کیوں عبادت کرتے جو دیکھتا نہیں, جو سنتا نہیں, جو مدد نہیں کرتا. اور قربانی سے قبل شرک کے عقیدے کو قربان کر, اللہ کی توحید پہ یقین رکھ. محمد الرسول اللہ, پڑھے ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, بڑے ہی پیار سے باپ کو سمجھایا ہے, ابا جی جو دیکھے نہیں اس کو سجدہ نہیں کرتے, جو سنے نہ اسے سجدہ نہیں کرتے, جو مدد نہ کرے اس کو سجدہ نہیں کرتے, کون سمجھے گا؟ ابا یہ خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے. قربانی سنت ہے, سنت. عقیدہ فرض ہے, فرض. عقیدہ خراب ہو رب جنت نہیں دیتا. قربانی نہیں نہ کی, اللہ کی قسم جنت میں پھر بھی جائے گا, لیکن عقیدہ تو درست کرے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں احادیث بھی ہیں اور قرآن کی یہ آیت ہے, ابو جان کو سمجھایا ہے اور قرآن کے کئی مقامات پہ آتا ہے. پھر بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, توڑ کے رکھ دیا ہے, پاش پاش کیا ہے, مقابلہ کیا ہے, حالات کا مقابلہ کیا ہے. ہم تو ان کو راضی کرنے کے لیے اسلام آباد میں اپنے خرچے پر مندر بنوا رہے. ابراہیمی کون ہے؟ قربانی کس کی قبول ہے؟ جو بتوں کو توڑتا ہے وہ بت کش ہوتا ہے, بت گھر نہیں ہوتا, بت بناتا نہیں ہے, بتوں کو توڑتا ہے. اور یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. بت توڑے نا, اگلے دن نکلے باہر, قوم کو دیکھا کوئی سورج کو سجدہ کر رہا ہے, کوئی چاند کو سجدہ کر رہا ہے. اور پیارے بھائیوں قرآن پڑھے, پارہ نمبر 7 ہے, سورۃ الانعام ہے, پڑھنے کے قابل قرآن کا مقام ہے. ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے, چاند کی پوجا ہو رہی ہے, سورج کی پوجا ہو رہی ہے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ. سورج کو دیکھا, چاند کو دیکھا, ستاروں کو دیکھا. اتنا آسان عقیدہ, اتنا آسان. ستارے کو دیکھا ہے, قوم ستارے کو پوج رہی ہے, سجدے, تصور ستاروں کا رکھ کے سجدے.
یہ بارشیں دیتا ہے، یہ نفع دیتا ہے، یہ نقصان دیتا ہے۔ اللہ کی قسم ہر نیکی بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ ہر نیکی بعد میں۔ کسی کے پاس کچھ نہ ہوا، توحید ہوئی نا، انشاءاللہ اللہ اس کو جنت ضرور عطا کرے گا۔ اور اگر توحید نہ ہوئی، حج ہوا، روزے ہوئے، زکات ہوئی، ابو جہل حاجی تھا، ابو جہل روزے رکھتا، ابو جہل نمازیں پڑھتا، جہنمی ہے۔ خدا کا واسطہ جہنمی ابو جہل، اس نے بیت اللہ نہیں بنایا۔ حاجیوں کو ستو کون پلاتا تھا؟ ماں عائشہ کہتی ہے محرم کے روزے ابو جہل بھی رکھتا تھا۔ عقیدہ نہیں تھا، اللہ نے عقیدہ صحیح کروایا ہے۔ اور آج جتنی خرابی امت مسلمہ میں یہ پڑھ چکی، مجھے کوئی قبرستان دکھاؤ جس قبرستان میں اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا نہیں ہو رہی۔ اول عقیدہ، اول ستارے کو دیکھا ہے۔ اور کافر کس کو پوج رہے ہیں؟ ذرا بولنے، کافر کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ پھر بولیں، ہم نہیں کر رہے۔ تیرا ستارہ کون سا ہے جی؟ میرا ستارہ فلان ہے۔ آج کل میرا ستارہ بڑا گردش ہے جی، ستاروں کے حساب سے دن طے کرتا ہے شادی کے، ستاروں کے حساب سے بچوں کے نام رکھتا ہے، ستاروں کے حساب سے معاملات کرتا ہے، اب نگ پہنتا ہے، انگوٹھیاں پہنتا ہے ستاروں کا حساب کر کے۔ یہ میرا دن صحیح نہیں ہے، ستارے کے موافق نہیں ہے، یہ کوئی کافر ہے۔ اللہ کی قسم یہ جہالت کے عقیدے مسلمانوں میں۔ آپ بازار چلے جائیں، اپنے نام کے ستارے کے حساب سے اپنی انگوٹھی بنوائے، وہ کو کافر بیچ رہے ہیں۔ اب بھائیو خدا را محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک رات بارش ہوئی، بارش جب پڑی نا، آپ فرماتے صحابہ بارش ہو گئی ہے، اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کافر بن جائیں گے، کچھ مومن بن جائیں گے۔ اور سننا، ستاروں کی تاثیر کو درست سمجھنے والے ہر روزانہ کا اخبار آپ اٹھائیں، پورا ایک پیج بھرا ہوتا ہے، سنڈے میگزین آتا ہے، سنڈے میگزین کھولنے پورے پیج کے پیج بھرے، ستارے اپنے پہچانے، ستاروں کی قسمت، پھر عاملوں کے بارے میں لکھا ہے، ستاروں کے علم کا ماہر ہے، ستاروں کے علوم جانتا ہے، جاہل ہے، ستاروں کا علم کیا ہے؟ اور پیارے بھائیوں، قربانی سے قبل عقیدہ فرض ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ، ذرا پڑھیں، گرمی کی شدت ختم ہو جائے، ذرا پڑھیں، پھر پڑھیں صلی اللہ، محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے صحابہ بارش ہوئی ہے نا رات کو، صبح کچھ بندے کافر اور کچھ مومن، کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ او خدا را بات تو سمجھو۔ بعض بھائی کہتے ہیں جی آپ شدت بڑی اختیار کرتے ہیں، یار میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات ہی کیا ہے کہ دین کے معاملے میں میں شدت دکھلاؤں؟ لیکن جو حق رب نے بیان کیا ہے اگر اس کو بیان نہ کیا جائے یہ گمراہی ہے۔ رب کہہ رہا ہے، میرے نبی کہہ رہے بارش پڑی ہے، بارش کی وجہ سے بعض کافر بعض مومن، بخاری کی حدیث ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ کیا؟ فرمایا من قالا مطرنا بنوئن کذا و کذا، جس نے صبح اٹھ کے کہا نا فلاں ستارہ اپنی جگہ سے ہل کے ادھر آیا، اس کے سبب سے بارش پڑی ہے، بارش کی سے ستارے کی وجہ سے بارش پڑی ہے۔ ترجمہ سننا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا فقال هذا مؤمن بالکوكب وکافر باللہ، یہ وہ بندہ جس نے کہا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس نے ستارے پہ ایمان لایا ہے اور اس نے اللہ کا کفر کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا نہیں ہو رہا؟ خدا را عقیدوں کو درست کریں۔
ستاروں کا مقصد یہی ہے، آسمان کی خوبصورتی ہے۔ ایک مقصد یہ ہے، شیطانوں کو مارنے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے، اس سے رستے تلاش ہوتے ہیں، بس نہ نفع نہ نقصان، نہ کوئی اولاد دیتا ہے نہ چھینتا ہے، نہ بارش ڈالتا ہے نہ روکتا ہے، نہ نفع کا مالک نقصان کا۔ ان ساری خوبیوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اگلے دن چاند کی پوجا ہو رہی، چاند ذرا ستارے سے بڑا نظر آتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، چلو میرا بھی رب، ان کا رب ہے تو چلو میرا بھی رب، ہادہ ربی، چلو میں بھی اس کو رب مان لیتا ہوں۔ اگر یہ جو پوجا کر رہے ہیں، چلو میں بھی سمجھتا ہوں اس میں کوئی خوبی ہے۔ فلما افلا، چاند غروب ہو گیا، رات گئی چاند گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جو غروب ہو جائے، ڈوب جائے، مر جائے، وجود ختم کر جائے، اس کی عبادت، یار کتنا آسان معاملہ ہے، کتنا آسان معاملہ ہے۔ جو فوت جو ہو گیا ہے، گھر میں پڑی ہے میت، بیٹے کی نہیں سن رہا، میت بیٹی چیخ رہی ہے نہیں سن رہا، اب قبر میں دفنا کے کہتا ہے میری سن رہا ہے، اب کہہ رہا ہے میری مدد کر رہا ہے۔ اللہ کہتا نہیں، مدد کون کرتا ہے؟ جو غروب ہو جائے اس کی عبادت کرتے۔ ابراہیمی عقیدہ علیہ السلام، تیسرا دن ونا، سورج نکلا، مشرکین مکہ بھی سورج کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، میرے نبی نے بھی روکا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ہے، قوم کو دیکھا سورج کی پوجا ہے، فرمانے لگے قوم کے لوگوں چلو تمہارا رب ہے میرا بھی صحیح، یہ تو دونوں سے بڑا ہے۔ لیکن جب غروب ہوا نا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ ان مشرکوں سے میں بری ہوں، ان مشرکوں سے میں بری ہوں، میرا عقیدہ ان جیسا نہیں ہے، اللہ تو بھی گواہ بن جا، یہ جتنے بیٹھے ہیں ہم تو اس سے عہد کرتے، ہمارا عقیدہ شرک والا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے جو تیرے اختیار ہے صرف تیرے، وہ کسی کے اور کے ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی خوبیاں ہیں، آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔